کوئی اردو مورخ یہ لکھ دے نعوذ باللہ من ذالک کہ علی اصغر کی عمر اتنی کم تھی کہ علی اصغر کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیر کھا کے مسکرانا چاہیے یا رونا چاہیے. یہ تیرے قلم کی بے معرفتگی ہے, تجھے معرفت نہیں ہے اس معاملے میں. اگر تیرے گھر کا بیٹا ہوتا تو نہیں پتا ہوتا, حسین کا بیٹا ہے جسے پتا ہے کہاں رونا ہے. حسن مہدی صاحب سے گزارش ہوگا تو میرے رسول پہ جواب ہو آپ بتاتا ہیں. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ غاسبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومناقبهم وآتشهم. اما بعد فقط في زیارت البنین سلام اللہ علیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا عزیزت الزہراء. صلوات مکرم حاضرین مجلس گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرما پر انہیں سرما صاحب کرتی ہیں. اسی میں داخل ہوا تھا. یہ شہر غازی پور کی 5ویں مجلس اور MC میں پہلے تو بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ اہلیان غازی پور اور اسپیشلی اہلیان MC کو کیا سنا. تو یہاں بیٹھے بیٹھے چندن بھائی شعر پڑھ رہے تھے اور میں علم الآداب کی روشنی میں ہینسی کے ادب دیکھ رہا تھا. تو علم الآداب کی روشنی میں جب ہینسی کی عدد دیکھیں تو جو عدد جناب فاطمہ کے ہے وہی ہینسی کے ہے. بی بی فاطمہ کی عدد بھی 135 ہے اور ہینسی کی عدد بھی 135 ہے. جوڑا ہوا ہے زیادہ ذہنوں پہ زور نہیں ڈالا. ایک کی عدد 5 ہے, یہ کے 10 ہیں, نون کے 50 ہیں, سین کے 60 ہیں, پھر یہ کے 10 ہیں, کل 135 ہوئے اور عدد حاصل 9 بنا. اور یاد رکھیے جب بھی عدد 9 ہوگا زوال نہیں ملے گی, کمال ملے گا.
سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ ہینسی کے عدد تو 9 ہو گئے، پھر تذکرہ کس 9 والی بیوی کا کیا جائے؟ اس لیے کہ فاطمہ اس گھرانے میں ایک نہیں ہے، جسے دیکھو وہ فاطمہ، کاش توجہ کیا ہوتا، جسے دیکھو وہ فاطمہ ہے۔ علی کی اماں بھی فاطمہ، کاش توجہ کیا ہوتا، علی کی زوجہ بھی فاطمہ، علی کی پھر زوجہ فاطمہ۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے گا، چندر بھائی تمہیں بہت بیٹھ کے اندر سنا ہے، میں نے آج اندر ابھی بھی اندر چندر بھائی تاکہ بعد میں آنے والے کو کوئی ملتا ہو۔ توجہ سرکار بات شروع کی جائے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس فاطمہ کا ذکر کیا جائے کہ جس فاطمہ کے بیٹے کو محمد کی فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا۔ صاحبان علم توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب تک کی سنی ہوئی ساری مجلسیں ایک طرف رکھ دیجیے گا، آج کی یہ گفتگو ایک طرف رکھ دیجیے گا۔ بی بی ام المنین کی زیارت میں ایک فقرہ ہے، السلام علیکہ یا عزیزت الزہرا، سلام ہو عباس کی ماں پہ جو زہرا کی عزیزہ ہے۔ اب اگر توجہ فرما لے تو عزیزہ کے معنی علامہ فہد ہلی نے بہت توجہ، یہیں پہ مجلس مکمل ہو جائے گی، علامہ فہد ہلی نے عزیزہ کے معنی لکھے ہیں شہرگ حیات۔ پھر سے سن لیں کیونکہ اس کے بعد موقع فراہم نہیں ہوگا۔ عزیزہ کے معنی علامہ فہد ہلی جنہوں نے مدت الدائی نامی کتاب لکھی ہے، عزیزہ کے معنی لکھے ہیں شہرگ حیات، جو اتنا قریب ہو اسے عزیزہ کرتے ہیں۔ یہ شہرگ حیات کیا ہے؟ جو انسان کو زندگی بخشے۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ محمد کی بیٹی کی حیات کا نام عباس کی ماں ہے۔ السلام علیکہ یا عزیزت الزہرا، اے زہرا کی عزیزہ آپ پہ سلام۔ دوسرا جملہ بھی بڑا قیمتی ہے، السلام علیکہ یا تحلیل امیر المومنین، اس پہ سلام جو امیر المومنین میں تحلیل ہو گئی۔ دیکھیں بی بی ام المنین کا تذکرہ جلدی سننے کو نہیں ملتا، لیکن میں قوم سے کہتا ہوں کہ بی بی ام المنین کا تذکرہ سنا کیجئے تاکہ بچے وفادار پیدا ہوں۔ یہ جو قوم میں بے وفائی کی ایک بیماری آ گئی ہے نا، یہ ام المنین کے تذکرے کو ہلکا کرنے کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر ام المنین کا ذکر سنتے رہیں گے فضاؤں میں وفا چلتی رہے گی۔ سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ، السلام علیکم علیکہ یا تحلیل امیر المومنین، اس پہ سلام جو علی میں تحلیل ہو گئی۔ اس تحلیل کے معنی کیا ہے؟ صاحبان علم توجہ کریں اور یقین جانے وہ کہیں گے کہ اس سے خوبصورت مجلس کم سے کم میں نہیں پڑھ سکتا۔ تحلیل کے معنی کیا ہے؟ ایک گلاس پانی، اس میں ایک چمچ شکر ڈالیں، پھر اس چمچ کو چلا دیں، تھوڑی دیر بعد پانی میں شکر نظر نہیں آتی۔ کاش توجہ کیا ہوتا، پانی میں شکر دکھائی نہیں دے سکتے۔ آپ پوچھے مولانا اس میں شکر ہے، میں کہوں گا ہاں۔ آپ کہیں دکھائیے، میں نے کہا شکر نے اپنی ذات کو پانی میں ایسے تحلیل کر لیا ہے کہ اب شکر نظر نہیں آ سکتی۔ ویسے ہی ام المنین نے علی کے گھر میں اپنے آپ کو علی میں ایسا تحلیل کر لیا کہ بیٹا بھی معمول رہا ہے، ماں بھی معمول رہا ہے۔ تین کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، پھر تاریخ سناتا ہوں۔ فاضل خویلر، آیت اللہ فاضل خویلر نے بی بی ام المنین پہ کتاب لکھی،
آیت اللہ علی ربانی خلخالی بی بی ام البنین پہ کتاب لکھی. آیت اللہ وزیر حسین علوی نے بی بی ام البنین پہ کتاب لکھی. کم سے کم 15 کتابیں تو میری نگاہ سے گزر چکی اور 15 کا مطالعہ میں کر چکا. سینکڑوں کی تعداد میں بی بی پہ کتاب ہے, سینکڑوں کی تعداد میں. اور یہ سوچ کے نہ سنیے گا کہ بی بی ام البنین کی فضیلت نہیں ہو سکتی جب علی کی جوتی کے فضائل, جب علی کی جوتیوں کے فضائل ہے تو پھر علی کی زوجہ کے فضائل نہیں ہوں گے جسے فاطمہ نے چنا ہو. ذرا سا متوجہ ہو جائے, انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائے. بی بی کے والد کا نام ہے حزام. کیا نام ہے؟ حزام. بہت سے لوگ اسے خرام پڑھتے ہیں, بہت سے حزام پڑھتے ہیں. اوریجنل لفظ ہے حزام. حزام کے معنی کیا ہے؟ لیکن کبھی کبھی ہمارے یہاں نام برائے نام, اہل بیت کے ہاں نام برائے انجام, جو ان کے گھرانے سے جڑ گئے ان کے ہاں بھی نام برائے انجام. ہم کبھی ممبر پہ نہیں بیٹھے, ہمارے گاؤں میں ایسا بھی بنتا ہے جس کا نام ذاکر ہے, کبھی ممبر پہ نہیں بیٹھا. انگوٹھا ٹیک ہے نابالغ ہے, چھٹی فیل نام فاضل. کوئی اپنے اوپر نہ لے گا اگر نام کوئی, کیونکہ ہمارے ہاں نام برائے نام, ان کے ہاں نام برائے انجام. علی کے بعد کوئی علی ہوگا تو پھر اس میں علی والی صفت ہوگی. آپ کہیں گے شاہد رضوی دلیل تو دو, تو لو سب سے چھوٹی دلیل دے رہا ہوں. علی کے بعد کربلا کا 6 ماہ کا علی اصغر, وہ بھی میدان میں مسکراتا ہے, یہ بھی میدان میں مسکراتا ہے. وہ بھی میدان میں مسکرائے, یہ بھی میدان میں مسکرائے. شیر نہیں سنا, دشمن نے شیر کہا, حمل بکاؤ پھر محراب نیلم حمل صحاکی فی یوم الخراق. جب پوچھا گیا علی کسے کہتے ہیں تو دشمن کہتا ہے علی اسے کہتے ہیں جو محراب میں روتا ہے. چاہنے والے بیٹھے ہیں, محراب میں روتا ہے اور میدان میں ہنستا ہے. اس کا مطلب جو بھی علی ہوگا وہ محراب میں روئے گا, میدان میں ہنسے گا. اب اگر کوئی ہندو مورخ یہ لکھ دے نعوذ باللہ من ذالک کہ علی اصغر کی عمر اتنی کم تھی کہ علی اصغر کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیر کھا کے مسکرانا چاہیے یا رونا چاہیے, یہ تیرے قلم کی بے معرفتگی ہے, تجھے معرفت نہیں ہے اس معاملے میں. اگر تیرے گھر کا بیٹا ہوتا تو نہیں پتا ہوتا, حسین کا بیٹا ہے جسے پتا ہے کہاں رونا ہے. یہ تقریباً 41ویں یا 42ویں مجلس 20-25 دن کے اندر پڑھ رہا ہوں. تو نوکریاں تو بی بی نے بہت دی ہے. جب بھی کسی کے گود کا بیٹا پہلی بار یا علی کہے تو باپ کو چاہیے گھر جا کے نظر دلائے, اور نظر دلانے کے بعد 2 رکعت شکرانہ پڑھے. جو نظر دلائے, جو شکرانہ پڑھے, یا علی وہی بیٹا کہے گا
جس کی ماں نے امانت میں خیال سنیے گا توجہ کے ساتھ. میں اپنی ڈیجیٹل ماں اور بہنوں سے بھی خطاب کروں. گورنمنٹ کی پڑھی انگلش میڈیم سے درجہ امتیاز حاصل کیا, گود میں بچے کو دیا, سن ڈاکٹر نے کبھی کبھی لہجے پہ بول لیا چاہیے, میں لہجے کا خطیب ہوں. سن ٹاک ٹو, اے فور ایپل, بی فور بک, سی فور کیٹ, ڈی فور ڈاگ. دیکھو انگلش ضرور اپنے بچے کو پڑھاؤ, لیکن کبھی سینے سے لگا کے یہ بھی تو بتاؤ کہ عین سے علی ہے اور فے سے فاطمہ ہے. یہ سارا ہنسی بولے کو لطف ہے جو باہر بیٹھے کبھی اپنے بچے کو سینے سے لگا کے یہ بھی تو بتاؤ عین سے علی, فے سے فاطمہ, اے سے حسن, اے سے حسین, سی سے زینب ہے, عین سے عباس ہے. اگر تمہارا بچہ غازی پور کے چوراہے میں کھڑے ہو کے اے فور ایپل بولے گا تو دنیا کہے گی خاندان پڑھا لکھا ہے, اور عین سے علی بولے گا تو زمانہ کہے گا اماں شریف ہے. علی کے جنگل سے ایک جنگلی نکلا, علی کے جنگل سے ایک جنگلی نکلا شام سے شام کے وقت. سرکار توجہ چاہیے, علی کے جنگل سے ایک جنگلی نکلا شام سے شام کے وقت جنگلوں میں گیا. دیکھیں پوری تاریخ اگر نگاہ میں ہوگی تو جملے کی قدر ہوگی. جنگلوں میں گیا, جنگلی نے جنگل میں خیمہ ڈالا, صبح نمودار ہوئی, شکار کے لیے نکلا. اس جنگلی کی نگاہ ایک جنگلی میں پڑ گئی, دو جنگلیوں کی نگاہیں چار ہوئی. یہ جنگلی اس جنگلی کو اپنے محل میں لے آیا. یہ جنگلی اس جنگلی کو اپنے محل میں لے آیا. اس جنگل سے آنے والی جنگلی نے اس محل میں ایک جنگلی کو پھیلا. سلامت رکھے. فکرہ سن لیجیے گا, اگر دل کرے دعاؤں سے نوازنے کا تو دعاؤں سے نواز لیجیے گا. یہ محمود القادر مصری کے کچھ جملوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. شام سے شام کے وقت جنگلی نکلا, جنگل میں رات کے وقت دیر رہا. صبح نمودار ہوئی, جنگلی شکار کو نکلا, جنگلی جانوروں, لیکن اس سے پہلے جنگلی سے نگاہیں چار ہوئی. اس جنگلی نے اس جنگلی کو پسند کیا, اپنے محل میں لے کے آیا. محل میں اس جنگلی نے اس جنگلی کو ایک جنگلی دیا جس کا نام یزید ہے. اب جملہ سن لو ہنسی والو, اگر ماں جنگلی ہو تو بیٹا یزید ہوتا ہے, ماں ام المنین ہو تو بیٹا کبھی جنگلی عورت نہ لاؤ. پیغام دے تو بہت سنیے گا. یہ بی بی ام المنین کے حوالے سے حضرت عقیل سے علی نے کہا میرے لیے شجاع خاندان تلاش. یا علی آپ اس سے سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ کیا اس میں پیغام ہے ہماری قوم کے لیے کہ جب بھی اپنے بیٹے
चीजें मद्देनजर रखें। लेकिन हमारे नौजवानों का हल क्या है? मौलाना, जिंदगी का मसला है, स्लिम चिम उम्दा किस्म की होनी चाहिए, गोरी हो। मेरे दोस्त, तुम्हें बच्चे की माँ लाना है। ये मुझे पता था, दाद नहीं देंगे मुझे, बच्चे की माँ लाना। जॉन की अम्मा गोरी नहीं थी भाई, मजमा नहीं पहुंचा। जो करबला में जॉन थे, उनकी माँ गोरी नहीं थी, लेकिन बेटा ऐसा हुसैन को दिया कि जितना जॉन का चेहरा चमका। चेहरा चमकता हुआ दिखा दो, किसी और का चेहरा चमकता हुआ दिखा दो। इंतखाब देखिए कैसे किया। हिजाम सिर्फ माना बताऊंगा, पूरा कैरेक्टर हिजाम का समझ में आ जाएगा। अब्बास के नाना का हिजाम बिन खालिद बिन रबिया, 3 पुष्ट मैंने बता दिया। हिजाम के माना क्या? हिजाम के माना है कमर के पटके। क्या माना हिजाम के? कमर का पटका। ये बांधा क्यों जाता है? कमर जब झुक जाती है तो उसके खम को दूर करने के लिए इस पटके को बांधा जाता है। इन्होंने इस पूरे कबीले को ऐसे संभाला था कि इनका कोई बंदा किसी के सामने झुकता नहीं था। नीचे झुकला पड़ दे रहा हूं, जैसे चाहे कदर कीजिएगा। जंगे हिसाब में अबू सुफियान आया, कहने लगा जब सब एक तरफ है तो तुम भी आओ हमारे साथ, अपनी तलवार निकाल के बनु हाशिम पे हमला करो। तो एक मरतबा हिजाम के वालिद ने अबू सुफियान के मुंह में थूक के कहा, बनु हाशिम के खिलाफ जाके शजरा खराब कर लिए है। इसमें बनु हाशिम के खिलाफ जाके शजरा खराब करने। तो गाजीपुर वालों, एक बार उसी दिन जनाबे अब्बास के नाना ने, बल्कि उनके वालिद ने तय कर लिया कि जब भी कोई बनु हाशिम के खिलाफ जाएगा शजरा खराब होगा। अब अली के फदाइल के खिलाफ जाए तो शजरा खराब, मजलिस के खिलाफ जाए तो शजरा खराब, अलम के खिलाफ जाए तो शजरा खराब। इंसान अपनी औकात से ज्यादा बोलने लगा। 2-4 जुमले तो मौज़ा नसीहत के होंगे ना, औकात से ज्यादा बोलने लगा। अब क्या है साहब, मजलिस बीबी उम्मुल बनीन की शहादत की कल तारीख आ गई, इसलिए भी मैंने ये मौजूद मुंतखब किया ताकि आप सुन ले। अगले बरस से ये नौजवान बीबी उम्मुल बनीन की मजलिस कायम करें, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम गरज तुम्हारी आसमान से बड़ी और पूरी ना हो रही। आसमान के नीचे खड़े होकर कहो, मेरे अल्लाह, अगर मेरी हाजत पूरी हो गई उम्मुल बनीन का दस्तरखान करो। अल्लाह मुक़द्दर की तकदीर बदलेगा। के लिए तवज्जो किया कीजिए। तो अब आदमी क्या हो गया है कि अय्याम अज़ाइद फातिमिया की मजलिस, बीबी उम्मुल बनीन के शहादत की मजलिस, ये मजलिस। मैं एक साहब से मिला, मैंने पूछा क्यों नहीं आया था? कहने लगे वो मौलाना फोन नहीं आया था मेरे पास। अब तुम इतने बड़े हो गए कि अब्बास के अम्मा की मजलिस के लिए तुम्हें फोन करना पड़ेगा। याद रखना, इसी दौलत को आग लग जाएगी। ऐसी दौलत को आग लग जाएगी जब भी कोई चाइनीज दौलतमंद अहले बैत से टकराया, अहले बैत ने मिटा के राख कर दिया है उसे। और याद रखना है सी वालों,
गाजीपुर वालों के मजमा बोले तो ना बोले तो ये जुमला बीवी सैयदा को राजी करने के लिए पढ़ रहा हूँ। याद रखना, जो दौलत हुसैन के करीब आने से तुम्हें रोक दे वो हिंदा से मिली है, खदीजा से ना। खदीजा से नहीं मिली, क्योंकि खदीजा से मिली हुई दौलत हुसैन के करीब नहीं, दूर नहीं करती। चार पैसे क्या आ गए, दिमाग खराब हो गया। तुम नहीं जानते कि तुम किस मौला को मानते हो। जितने पे सुलेमान हुकूमत करता है ना, उतना तो मेरा अली ज़कात में देता है। ज्यादा गुरूर में ना आ जाना। याद रखना, तुम बहुत दौलत वाले हो गए तो 4 बीएम हो गए। अली जिसका दामाद है ना, उसके पास 70,000 ऊंट थे। उसके घराने के जानवर सोने की मीखों में बांधे जाते थे। ज्यादा सुनना चाहते हो तो यूं सुन लो, जिसका दामाद था ना अली, 70,000 ऊंट हबशा, 70,000 ऊंट शाम, 1,40,000, जिसमें से 10,000 सुर्ख आंखों वाले, जिनके 100 ऊंट बेच के तुम पैलेस ले सकते हो लंदन के अंदर महारानी का, एक पैसा बच जाएगा। खदीजा किसी छोटी बीबी का नाम नहीं। याद रखना, मोहम्मद जिसके घर बारात लेके गया है वो खदीजा है, जो खुद चल के आई वो ज़ौजा है। मोहम्मद जिसके घर बारात लेके गए वो खदीजा है, और जो चल के आई वो ज़ौजा है। अब हैंसी में भी ये जुमला कहूँ, मौलाना ज़ौजा और खदीजा में फर्क क्या है? मैं कहता हूँ घर की औरतों को खदीजा की सीरत पे अमल करना चाहिए, ज़ौजा की सीरत पे नहीं। मैंने पूछा दोनों में फर्क क्या है? लोगों ने कहा हमें नहीं पता, आप ही बताइए। मैंने कहा ज़ौजा नाम है मुतालबे का, खदीजा नाम है कुर्बानी का। से पढ़ दे रहा हूँ, ज़ौजा नाम है मुतालबे का। ज़ौजा नाम है मुतालबे का। बुजुर्ग, ज़ौजा नाम है मुतालबे का। थके मांदे आते अभी घर में सही से शूज नहीं उतारे। सुनिए जी, ये सामान, लेकिन मुझे पता है झूले में बोले भी नहीं आपका घर, ये सामान हमारे बच्चों को पता है। ये सामान पसीना भी नहीं सूखा था, आप फिर बाहर निकल गए। ज़ौजा नाम है मुतालबे का, खदीजा नाम है कुर्बानी का। अब मुतालबे और कुर्बानी का फर्क समझाओ। अली की देखिए, पहली बार कह रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो, फिर तवज्जो और फिर तवज्जो। ज़ौजा नाम है मुतालबे का, खदीजा नाम है कुर्बानी का। फर्क बताओ। अली की जुल्फ़कारे मर्दुम शिकार की झंकार के सदक़े में खैबर फतह। अली की जुल्फ़कारे मर्दुम शिकार की झंकार के सदक़े में खैबर फतह हो गई। और मुसलमानों की छोटी अम्मी ने ऐलान किया, अली के तलवार के सदक़े में पेट भर के खजूर खाना। खजूर खाना, अपनी किताबों से ज्यादा उनकी किताबें पढ़ने, दिन में उठा के मुनाज़रा करो, रात में 2 बजे उठा के करना। अगर जबानों पे ताला का लगा दिया ना तो मेरा नाम भी शाहिद रिज़वी नहीं।
ایک ہی تو سوال میں نے کیا تھا جب کھمن الیاس کھمن سرچ کر لینا یوٹیوب پہ ہے، طاہر القادری، محمد علی انجینئر، ان سب نے کہا خیبر صحیح، اوہر صحیح، غدیر صحیح، یہ صحیح، یہ صحیح، جب بات فتح کی آئی تو ہڈی ہٹ گئی۔ اس کا مطلب سارے چٹے پکڑے جائیں گے۔ ہماری قوم طاہر القادری کا اسٹیٹس لگاتے لگاتے نہیں تھکتی تھی، اور یہ نہ سوچئے گا کہ میں تعطیل سیدہ کے لیے ریزرویشن سے کام لوں گا، میرے خون میں ہی یہ چیز نہیں ہے۔ دشمن سیدہ کو نہ کل اپنا کہا تھا، نہ آج اپنا کہا ہے، نہ کل اپنا کہوں گا۔ کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے، کل بھی لعنت ہے۔ کوئی ریزرویشن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ریزرویشن نہیں۔ کیا لکھ دیا؟ پہلے طاہر القادری ہماری قوم اسٹیٹس لگاتی تھی، ارے آپ نے سنا مولانا قادری نے کیا کہا؟ مولانی کی بڑی فضیلت بیان ہوا۔ ارے علی کی فضیلت کون نہیں بیان کرتا؟ بھٹکتی ہے غرض تو سب کو یاد کرتا۔ اور آج غازی پور میں ایک نسخہ بتا کے جا رہا، اگر کوئی تمہیں سڑک یا علی ادرکنی کہتا ہوا ملے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ شیعہ ہے۔ اگر کوئی یاری ادرکنی کہتا ہوا ملے یہ نہ سمجھ لینا شیعہ ہے۔ چوٹ لگے گرتے ہوئے یاری ادرکنی کہے یہ نہ سمجھ لینا کہ شیعہ ہے، کیونکہ غرض میں تو سب نے علی کو بلایا۔ تو یہ سارا غازی پور بولے گا، ہر بندہ اپنے برابر والے کو دیکھے، اگر کوئی یاری ادرکنی کہتا ہوا ملے یہ نہ سمجھ لینا شیعہ ہے، بلکہ قریب جا کے کان پہ موت رکھ کے پوچھنا، یہ بتا حضور کے قاتل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہاں پتا چلے گا کہ کون شیعہ ہے۔ اس لیے کہ میرا ایک مشہور زمانہ جملہ ہے ظاہر بھائی کہ علی کے قاتل پہ لعنت بھیجنے سے نہیں پتا چلتا چندن بھائی کہ یہ شیعہ ہے۔ علی کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنے سے نہیں پتا چلتا یہ شیعہ ہے۔ حسن کے قاتل پہ لعنت بھیجنے والے کو آپ نہیں کہہ سکتے شیعہ ہے، اپنے مقدر پہ فخر کیجئے۔ علی کے قاتل پہ لعنت بھیجنے والے کو نہیں کہہ سکتے شیعہ ہے، حسن کے قاتل پہ لعنت بھیجنے والے کو نہیں کہہ سکتے شیعہ ہے، حسین کے قاتل پہ لعنت بھیجنے والے کو نہیں کہہ سکتے شیعہ ہے، لیکن حضور کے قاتل پہ وہی لعنت بھیجے گا۔ تو اعلان کہتے ہیں محافظ بچانے والے۔ بات کہاں تھی؟ علی کی ذوالفقار مردم شکار کی جھنکار کے صدقے میں خیبر ہوا۔ مسلمانوں کی امی جان نے اعلان کیا کہ آج پہلی بار پیٹ بھر کے کھجور کھانا نصیب ہوا۔ ہمارے صحیح بخاری میں ایک جملہ لکھا ہے کہ جو محمد کی شکایت کرے وہ ایمان سے نکل جائے۔ یہ جملہ عقلمندوں کے لیے تھا، جو محمد کی شکایت کرے وہ ایمان سے نکل گیا۔ یہ اعلان بتا رہا ہے کہ کہنا چاہتی ہے ابھی تک محمد نے پیٹ بھر کے جن کی امی نے علی کے صدقے میں پیٹ بھر کے کھایا ہو ان کی نالائق اولادیں تلوار کے صدقے میں آج پیٹ بھر کے کھانا کھانا نصیب ہوا۔ ایک ہے خدیجہ 3 دن سے بھوکی، سنیے گا زوجہ اور خدیجہ کا فرق۔ 3 دن سے بھوکی، محمد عربی آئے، خدیجہ
میں نے سنا گھر میں کوئی دانا نہیں تھا. یا نبی اللہ یہ ساری باتیں چھوڑ دیں, ابھی مجھے آپ کے چہرے کی زیارت کرنی ہے. سنیے گا خدیجہ بی بی کا جملہ کیا کہا, ابھی مجھے زیارت کرنے دیجیے. کہا خدیجہ بھوک نہیں لگی, کہا جو محمد کا چہرہ دیکھ لے. آپ نے یہ مکتب پڑھا, پہلی بار ایئرپورٹ سے سیدھے بس میں بیٹھے, کوئی انتظام نہیں, بس سے سیدھے عراق آ گئے, مہران بارڈر کراس کرتے تھے. ادھر حسین کے گنبد پہ نگاہ ہو, اب میں بازو ہلا کے پوچھوں گا بھوکے ہو؟ جنہیں ان کا گنبد نظر آتا ہے تو جن کے گنبد بھی مٹا دے, ان کا چہرہ دیکھ کے اگر خدیجہ کو بھوک نہ لگے. آپ کو جیسی دکھ رہی ہے ویسی لے. میرا ایک دوست آسٹریلیا سے آیا تو میں نے گھر روکا مچا رکھا. اب دیکھنا میرے بچپن کا دوست آسٹریلیا سے آیا, اچھا بھائی بقیہ احباب سب کے سن کے کان پک گئے تھے. اچھا مجھے تو مزہ آ رہا تھا, میرا دوست ہے ٹھیک ہے. اسے ایئرپورٹ لینے گیا, وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا. بیٹھنے کے بعد میرے گھر کے نیچے نماز کی دکان ہے, وہاں سے اس نے بچے کے لیے چاکلیٹ پر کیڈبری لیا, اوپر آ گیا. سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو میرے پڑوسی بھی بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے مولانا گھر والے تو گھر والے, ہمارا بھی کان کھا لیا تھا جانے کے بعد. انہوں نے کہا کان کھا لیا تھا, کیا لے کے آیا؟ خاک. کیا لے کے آیا؟ خاک. بات ہو گئی تمام. 2 مہینے بعد میرا ایک عزیز کربلا سے آیا. میں نے کہا میں ایئرپورٹ آ رہا ہوں. اسے لے کے آیا. جیسے ہی ہال میں داخل ہوا میں نے پوچھا یہ بتاؤ تم کربلا سے میرے لیے کیا لے کے آئے؟ اس نے کہا خاک. یہ مجمع شاید پہنچ گیا. میں نے پوچھا کیا لے کے آئے؟ اس نے کہا خاک. میں نے کہا میرے سر پہ رکھ دو. اب سمجھے خاک خاک کا فرق. جلدی سے 2-4 جملے سن لیجیے. بی ام المنین پہ حزام کے معنی ہے پٹ کے, ان کی وجہ سے پورا قبیلہ مضبوط. دامن وقت میں گنجائش نہیں, میں نے ان کی پوری تعریف پڑھا. فاطمہ کلابیہ کی ماں کا نام ہے سمامہ. سمامہ کے معنی ہے, غور سے سن لیجیے گا تو لطف آ جائے گا. سمامہ کے معنی ہے کبھی نہ ختم ہونے والی خوشبو. خوشبو کی خاصیت ہے ایک دن ختم ہو جائے. جملہ کہوں گا, علم اٹھانے والے بیٹھے ہو, علم سے محبت کرنے والے بیٹھے ہو, خوشبو کا خاصہ ہے ایک دن ختم ہو جانا. بی بی تیرے نام کے معنی ہے کبھی نہ ختم ہونے والی خوشبو کا شاہد دیوانہ نمک جسے عباس مہکا ہے. اب سنی یوں ہی نہیں آئے گی. یہ جو پڑھ رہا ہوں فاضل خویلد کی کتاب سے کہ جناب حضام کہتے ہیں میں راستے میں جا رہا تھا تجارت کی غرض سے. میری آنکھ بند, میں نے دیکھا آسمان سے قطرہ گیا میرے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی اور دیکھتے دیکھتے موتی بن گیا. بی بی ام المنین کی آمد بتا رہا ہوں. مان لیجیے گا اس لمحے غازی سے جو مان رہے ہیں, کیونکہ ماں بھی باب الحوائج ہے, بیٹا بھی باب الحوائج. ابھی ایک ایسی چیز بی بی کی سناؤں گا کہ 14 طبق روشن ہو جائے. عرش سے قطرہ گیا, کہتے میرے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی, دیکھتے دیکھتے وہ قطرہ موتی بن گیا. میں نے اسے بائیں ہاتھ میں رکھا اور پھر داہنے ہاتھ سے اٹھایا. ادب سکھایا. بائیں ہاتھ سے بھی اٹھا سکتے تھے نا, نہیں, پہلے داہنے سے بائیں میں رکھا پھر داہنے سے اٹھایا. یوں دیکھا اس موتی کو, یوں دیکھا. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ سفید گھوڑے
تلوار لیے ہوئے ایک شخص میرے قریب گزرا اور گزرنے کے بعد کہتا ہے حزام اس موتی کو درہم و دینار کے بدلے نہ بیچنا. بھئی سنیے گا خدا کی قسم میں دو جملے ہیں اس میں بڑے قیمتی. اس موتی کو درہم و دینار کے بدلے نہ بیچنا. دیکھو اگر سلیمان اپنی حکومت بھی دے تو اس موتی کو سلیمان کے حوالے نہ کرنا. ہاں اس کے حوالے کر دینا جو سلیمان جتنی حکومت خیرات میں دے پوچھا اے آنے والے شخص اس موتی کی قیمت کیا ہے؟ آنے والے نے کہا خاموش حزام اس کی قیمت نہیں پوچھنا. اب جب بھی پوچھنا ہدیہ پوچھنا. اب اس کی قیمت نہ پوچھنا اب ہدیہ پوچھنا. دیکھیے جہاں بندے کی اوقات ادا کرنے کی ہو وہاں قیمت کہا جاتا ہے. جہاں دولت گھٹنے کے لیے فاطمہ کے تسبیح کی قیمت نہ پوچھئے گا. ہدیہ قرآن کی قیمت نہیں ہدیہ. سمجھ تو گئے بات. ان سب چیزوں کے لیے ہدیے کا لفظ استعمال کرتا ہے. آنے والے نے کہا قیمت نہ پوچھنا ہدیہ پوچھنا. کہا سنو یہ موتی کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں. کائنات میں دو دھاری تلوار سے وار کرنے والا حیدر کرار. اللہ یا مجھے حوصلہ دے دے کہ میں پڑھ کر دوں. دو دھاری تلوار سے وار کرنے والا حیدر کرار ہے. یہ اس کے حوالے کرنا. یہ زر والے کو نہ دینا مالک ابو ذر کو دینا. یہ ایمان والے کو نہ دینا کل ایمان کو دینا. اب یہ بات جاری تھی. کہا سنو جسے میں نے بتایا ہے اگر یہ موتی تم نے اسے دیا تو عزت تمہارے گھرانے سے جائے گی نہیں ذلت آئے گی. سنیے بی بی ام البنین عزت تمہارے گھرانے سے جائے گی نہیں ذلت آئے گی نہیں. تم تقدیر بنانے لگے. یہ سننا تھا آنکھ کھل گئی. اس سے پہلے آخری جملہ کہ اگر میں نے امیر کو دیا جس کے بارے میں آپ نے بتایا ہے تو آپ ضمانت لیتے ہیں واسطہ بنتے ہیں. ہاں میں واسطہ بنوں گا. اب علماء نے دو باتیں لکھی کہ یا تو یہ ایک نوری ملک تھا یا حضرت عقیل تھی. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام حضرت عقیل تھے کیونکہ عقیل ہی تو واسطہ بنے تھے. اب سن لیجئے کہیں بھی امیر کائنات نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے شجاع عورت چاہیے کیونکہ عورتوں میں بہادری ہے. عورت کا بہادر ہونا ہے بزدلی اس کی صفت ہے. لیکن یہ پرانی مجبوری ہے کہ جب باپ دادا لڑنا نہ جانتے ہو تو بیٹیاں ان کو لڑ کے آ جاتی ہیں. زور سے کی جائے گا پرانی مجبوری ہے. اسی لیے علی نے خود کو ہر میدان میں اتنا مضبوط رکھا. کہ جب بھی کوئی لڑنے جاتا تھا تو پہلے تعارف ہوتا میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. پھر سامنے والا کہتا تھا میں میرا باپ یہ اس کا باپ یہ اس کے باپ نے ایسے پہاڑ کاٹ دیا تھا ایسے درخت اڑا دیا تھا. یہ سب تعارف میں چلتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ یہ غریب لڑنا نہیں جانتے. تعارف کہاں سے کرواتے کیا بتاتے کہ میں یہ میرا ابا یہ جیسے ہی کہتے میرا ابا یہ فوراً زمانہ کہتا اگر ابا والا ہوتا علی کے مقابلے میں کیوں آتا. ابا والا ہوتا
تھا یا حضرت عقیل تھے؟ زیادہ عقیدہ یہ ہے حضرت عقیل، حضرت عقیل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کے اوپر سے پردہ ہٹانا، وہ ہٹا رہا ہوں بہت دھیرے سے۔ اب دیکھنا ہینسی کے غازی پور کے سماج کے بارے میں جانتا ہوں، فقرہ سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں عقیل سے آ کے۔ عقیل بھیا ایک شجاع خاندان چاہیے جو گھر والا ہو، جنگلوں والا نہیں، کیونکہ عرب میں 3 ہی قبیلے گھر والے تھے، بقیہ سارے جنگلی تھے، سارے جنگلی تھے۔ اب راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں، کیا کہا عقیل بھیا ایک ایسا گھرانہ چاہیے جس میں ماں شجاع نہیں، خاندان شجاع گھر والے ہو۔ ذرا سا سر اٹھائیے، میرا ساتھ دیجیے گا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ علی عقیل سے آ کے پوچھ رہے ارے دیوانوں تھوڑا تو دماغ لگاؤ، جس عباس کا فاطمہ کرتا سل گئی ہو، جس کا کرتا فاطمہ سل گئی ہو، جس کو سلام فاطمہ کہلوا گئی ہو۔ اب قیامت کا جواب سنیے۔ برادران اسلام کہتے ہیں جب علی تھے باکمال، تلوار نسلیں جھانک لے، تو پھر عقیل سے کاہے کے لیے کہا؟ لہجے پہ بول لیجئے گا، کاہے کے لیے کہا کہ عقیل مجھے ایک شجاع گھرانہ چاہیے؟ میں نے کہا دیوانے تو سمجھائی نہیں، دلیل قرآن سے دے دوں۔ علی کا عقیل سے کہنا ایسا ہی تھا جیسے اللہ موسیٰ سے کہہ رہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں موسیٰ سے کہہ رہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا یہ عصا ہے۔ ارے موسیٰ سے سننا چاہتے تھے میں کہی علی، ارے ام المنین کے گھرانے کی فضیلت عقیل سے سنوانا جس کا کرتا فاطمہ زہرا سل گئی، سلام کہلوا گئی ہو، اس کا مطلب معاملہ پہلے سے طے، معاملہ پہلے سے طے۔ اب بڑی آہستگی سے ایک فقرہ پڑھا، تذکرہ کیا ہے ان کا قاضی نور اللہ سوشتری، شہید ثالث، آگرہ والے، مجالس المومنین، نام ہے محمد ابن ابی بکر۔ علماء اور شورا کی توجہ چاہیے، ان پہ پورا قصیدہ سے فرزدق ہند نے لکھا تھا۔ محمد ابن ابی بکر بیٹا اس کا تھا، محبت علی سے کر بیٹھا، بیٹا اس کا تھا، محبت علی سے کر بیٹھا۔ آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا خون اس کا، قصیدہ آپ کے دادا کا، چکر کیا ہے؟ امام نے کہا سنو بھئی ضروری نہیں بات زور سے کی جائے، میں مجمع کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا کیونکہ زنگی پور میں یہ چیز نقل ہو چکی ہے۔ یہ جملہ تو میں پڑھتا ہی خود کو شاباشی دینے کے لیے ہے کہ جیتے رہو، شاد رہو، آباد رہو، خوش رہو شاہد رضوی۔ امام سے پوچھا گیا مولا یہ بیٹا اس کا تیرے دادا کا قصیدہ کیسے پڑھا، محبت کیسے کرنے لگا؟ امام نے کہا محمد ابن ابی بکر غدیر کے دل پیدا ہوا تھا۔ غدیر غالب آ گئی،
جملے پہ چاہیے. غدیر کے دن پیدا ہوا تھا, اس کے بیٹے کے مزاج پہ غدیر غالب آ گئی. اب وہ رات سے پردہ اٹھا رہا ہوں. جس سال فاطمہ زہرا کے حسین پیدا ہوئے اسی سال ثمامہ کے ہاں فاطمہ کلابیہ پیدا ہوئے. جس سال سیدہ فاطمہ کے ہاں محمد کی بیٹی کے ہاں فاطمہ زہرا کے ہاں حسین پیدا ہوئے اسی سال ثمامہ بی بی سن 4 ہجری امام حسین ادھر ام البنین بی بی ادھر. اسی لیے تو حسین کو کریم کہتے ہیں اور ام البنین کو کریمت الخلائق کہتے ہیں. خدا نے جتنی خلقتیں جہاں جہاں کی سب کی کریمہ کا نام ام البنین ہے. ام البنین سنچاری راز کی بات بتا دوں. جتنی برس میں فاطمہ کی بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ کی شادی ہوئی اتنی ہی عمر میں ثمامہ کی بیٹی فاطمہ کلابیہ کی شادی 9 ان کی تھی اور 9 ہی عمر فاطمہ کلابیہ کی. چلیے حیرت میں ہے تو تھوڑا سا حیرت اور بڑھاتا ہوں. آیت اللہ سے حیدر ہاشمی کا جملہ سناتا ہوں. کہتے ہیں عباس ثانی حیدر, تو حیدر والی باتیں عباس میں پائی جاتی تھی. کہتے زمانے والوں تم سمجھے ہی نہیں, علی بھی 4 بھائی عباس بھی 4 یعنی حوصلہ دے دے کہ میرا حوصلہ نہ ٹوٹے یا میرا حوصلہ اتنا گھٹا دے کہ میں یہ فکرہ نہ کروں, کیونکہ لکھا پہاڑ سے زیادہ وزنی عالم ہے. آیت اللہ سے حیدر ہاشمی کا ثانی حیدر ہے عباس. سر اٹھاؤ سنو, اس کا جملہ تمہیں عرش تک پہنچا دے گا بغیر پر کے اڑو گے. کہتے ہیں ثانی حیدر ہے عباس, علی بھی 4 بھائی عباس بھی 4 بھائی, علی کی بھی 1 بہن. ذرا سا ساتھ دیجیے گا, علی کی بھی 1 بہن عباس کی بھی 1 بہن. جملہ وہ تیسرا آ گیا. بادشاہ صاحب ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے کام نہ چلے گا, کیونکہ ہم تو واجب نمازوں میں نہیں مانتے, نماز عشق میں کیا ماننے دیں گے. انہوں نے کہا علی کے 4 بھائی عباس کے بھی 4 بھائی, علی کی 1 بہن عباس کی بھی 1 بہن. وہ کہتے کمال ہو گیا, اس کی ماں کا نام بھی فاطمہ, اس کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد, یہ فاطمہ کلابیہ, فاطمہ کلابیہ. سنیے گا بہت توجہ سے آخری جملہ کہ جب بی بی آ گئی عقیل اپنے گھر سے چل گئی رشتہ مانگنے کے 3 دن مہمان گئے, جو سنا ہوا ہے وہ نہیں سنا. جناب فاطمہ کلابیہ ایک اٹھی, کہتی اماں میں نے خواب دیکھا. بیٹا کیا خواب دیکھا؟ میں نے دیکھا ہے آسمان سے ستارہ اترا میری گود میں آیا, پھر دوسرا اترا میری گود میں آیا, پھر تیسرا اترا میری گود میں آیا, پھر ایک چاند میری گود میں آ کے ٹھہر گیا. اب ایک حدیث سنا رہا ہوں, سمجھ جاؤ گے تو ضرور بول پڑو گے. فاطمہ زہرا جب بھی 14ویں کا چاند نکلتا تھا اور آپ زیر آسمان آ جاتی تھی تو چاند اپنے آپ کو چھپا لیتا تھا. میں انہیں سلام کرتا, چاند اپنے آپ کو چھپا لیتا تھا. بی بی کیا کہہ رہی ہے, پہلے ایک ستارہ, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چاند آیا. اب بھی نہیں سمجھے, وہ چمکتا ہوا چاند جہاں بھی ہو. بھئی انتظار کرو, تم بھی انتظار کرو, میں بھی. مجھے دیکھنا ہے قاضی کہ نوکر کتنے ہیں, آخری امام کے سپاہی کتنے بیٹھے. تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کروں. فاطمہ کا آخری بیٹا کعبے کی چھت سے خطبہ دے گا, کعبے کی چھت پہ اللہ کا چاند چمکے گا اور سامنے سیدہ کا چاند.
سیدہ کے چاند کو گلے لگائے، سیدہ کے چاند کو گلے لگائے، اللہ کا شعر اتر کے حیدر کے شعر کو گلے لگائے۔ اور تمہیں نہیں، جملہ سن لو، آواز دیں گے آخری امام، آئینہ آئینہ اپنے الفاظ۔ چلو تمہیں تصوراتی کائنات میں لے کے چلو وہاں، جب کعبے کی چھت پہ خدا کا چاند ہے، وہ نور ازلی و ابدی کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، وہ کعبہ قدموں میں پڑا ہے۔ نہ ہر بات ہر کسی کے لیے ہوتی، نہ ہر کوئی ہر بات کے لیے ہوتی۔ امام کعبے کی چھت پہ ہوتے، جہاں جس کے نیو تلے تم سر جھکاتے ہو، وہ علی کے آخری بیٹے کے قدموں کے نیچے ہوتے، وہ نور ازلی و ابدی کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، وہ کعبہ قدموں تلے پڑا ہے۔ وہ میرا منجو بابا مجھے بلا رہا ہے، وہ جوک در جوک ہند سے لوگ جا رہے ہیں، وہ امام کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے، وہ امام کا خطبہ جاری و ساری ہے۔ امام خطبے کے بعد آواز دیں گے، آئینہ آئینہ میرا عباس، کہاں ہے میرے چچا عباس؟ کہ اللہ کے شیر کی آواز پہ حیدر کا شیر نکلے گا۔ ذرا سا میرے ساتھ جڑ جائیے، اللہ کے شیر کی آواز میں حیدر کا شیر سامنے سے آئے گا، اللہ کا شیر جذب لگا کے نیچے آئے گا، حیدر کے شیر کو کلیجے سے لگائے گا، اپنا عالم عباس کے ہاتھوں میں دے دے گئے گا۔ قلبی علمدار آپ ہے، آلی علمدار۔ جو لوگ کھڑے ہیں وہ دیوار کی ٹیک لگائیں، یہ جناب والا تھا، یہ ہمارے بزرگان سب لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا، تو اس جملے کو سمجھ لیجئے گا اور بول دیجئے گا، کل بھی علمدار۔ پوری نگاہ عباس کی تاریخ، پوری نگاہ میں رکھنا، پوری تاریخ تو لطف آئے گا۔ کل بھی علمدار آپ تھے، آج بھی علمدار آپ ہیں۔ علم پکڑ کے غازی پوچھیں گے آخری امام سے، بتائیے کب تک لڑنا ہے؟ آواز آئے گی جب تک حسرت نہ نکلے۔ یقین جانو یہ فاتحہ کا قریب ہے، یہ فضیلت کی معراج ہوتی ہے، فضائل میں آنسو کھاتا ہے، اور یہ ہمارے بس میں نہیں۔ حضرت سلمان جب علی کی فضیلت سنتے تھے نا تو رونے لگے، قدیم کے میدان میں جب روئے نا تو برابر کے ایک پستہ ضمیر میں کوہنی مانگے گا، سلمان تمہیں بھی غم ہے؟ کہا اللہ تیرا منہ توڑے، یہ خوشی کی آنسو۔ اسی لیے میڈیکل والے اگر بیٹھے ہیں تو انہیں دعوت دوں گا، مصائب کے وقت کے آنسو کو الٹی ہتھیلی گرم، اور خوشی میں آئے ہوئے آنسو کو الٹی ہتھیلی پہ لو ٹھنڈا ہو۔ اتنا ستائے گئے ہم جس شہزادی کو مانتے ہیں 18 سال میں اس کے بعد سب
دل میں بہت کچھ سنانی کا تھا، لیکن آپ کے ذریعے نے مجھے کھینچ لیا. یا جماعت، جس اعتبار سے آپ نے آواز بلند کر رکھی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم سن کے ہو رہے ہیں. مولانا کتاب لیے بیٹھا ہوا تھا پچھلے سال یہاں کے عزائے فاطمیہ میں. کتنا خیال کرتی ہے بیوی آپ کا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کہیں گے فضا ادھر آئیے. فضا کے ہاتھ روڑ کے کہا جی بیوی، فضا میں ایک دعا بتا رہا ہوں، اسے لکھ لیجیے. بیوی کس لیے؟ آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. کیا فضا میرے پریشان شیعوں کو دے دینا. میں نے جو دینا ہو سکتا ہے ایک آدھ اوپر بھی ہو، انسان 100 مرتبہ سانس لے گا. اور میڈیکل کے ماہرین سے پوچھا ہے کہ اگر شکم میں سوراخ تو ہر سانس پہ خون کا قطرہ نکلتا ہے. سوچو 100 بار 100 قطرے نکال کے بھی کہہ رہی ہے میرے شیعہ پریشان نہ ہو، فاطمہ تمہارے ساتھ ہے. چند جملے مسائل سن لیے. پہلا نجف کچھ لوگ گئے ایک آیت اللہ کے پاس، کہنے لگے حضور کچھ لوگ فاطمہ زہرا کے مسائل کو بڑھا رہے ہیں. انہوں نے کہا سیدہ کے مسائل میں بڑھنے کی گنجائش ہے. دیکھو جہاز جو ہو، لیکن سیدہ کی جب مجلس ہوگا کہیں بھی تو بغیر بلائے آیا کرو. اولاد ہو تم ان کی، ماں کے مسائل میں بیٹوں کو بلایا نہیں جاتا ہے. سیدہ کے مسائل بڑھائے جا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کیا کچھ لوگ منبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کہ فاطمہ اس سانحے کے بعد، اس ظلم کے بعد کبھی بھی کروٹ نہ لے سکی داہنا. اس طالب دین نے اللہ کی قسم یہی لے کر امامہ اتارا ہاتھ پہ رکھ دیا. کب تم کہتے ہو کہ فاطمہ داہنا کروٹ نہیں لے سکی، اس ظلم کے بعد فاطمہ کبھی کروٹ ہی نہیں لے سکی. اب اس جملے میں بات کرو، فاطمہ کبھی کروٹ ہی نہیں لے سکی. اللہ جانے ماں اور بیٹی کا مقدر کیسا ہے. ماں کروٹ نہ لے سکی اور بیٹی پوری زندگی خوش کے بل کبھی سو نہ سکے.
या तो फिक्रा सुनाने लगा सैयदा के कातिल ने नाम के हाकिम को कत्ल किया, मैंने फातिमा के ऊपर ये जुल्म किया, मैंने सैयदा के दरवाजे पे लात मारी, फिक्रा सुन लेना, उसके बाद जितना गुस्सा देना दे देना हुसैन को। वो कहता है शाम के हाकिम हम सब ने मिलकर फातिमा को बहुत मारा। अपने बच्चों को रोना सिखाओ, अगर उन्हें बताओ हुसैन ने अकबर के कलेजे में बच्ची कुछ दिन
कुछ दिन तो तेरी गोद में असगर रहा रहा। औलाद वाले बैठे हो, अपने बच्चों को याद करो, फिर ये फिक्र करो, कुछ दिन तो तेरी गोद में असगर रहा रहा। अरे खुद का शिकम में मर गया बच्चा बोलता। मसाइल के लिए इतने मसाइल सुनाए ना, वो मसाइल सुनाए, वो मसाइल सुनाए। जनाब ज़ैनब बीवी बैठी हुई अपनी अपनी गोदियों में औलाद वाली है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। जनाब रबाब की जमानत में तुम्हारी औलादों को दिया, मेरी माँ बहन तुम्हारी गोदियां गोद तो उजड़ गई, फातिमा की गोद तो उजड़ गई रबाब की। जनाब मिर्ज़ा बीवी, जनाब ज़ैनब बीवी बैठी हुई है। तुम्हें तो पता है ना, बीवी का एक हाथ यहाँ रहता था, बीवी का एक हाथ यहाँ रहता था। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा कि बीवी ने बायां हाथ टेका खड़ी होना चाहती थी। ज़ैनब बीबी ने सहारा दिया कि बड़ी ये मसाइल यहाँ रोने के लिए नहीं सुना रहा हूँ, जब तुम्हें याद आएगा एक माँ का इससे बड़ा दर्द छोरा बच्चे नहीं हो सकता। एक मरतबा कहने लगी बेटी ज़ैनब, बेटा अगर बहुत से इस दुनिया में आ भी जाता ऐसे क्रिया नहीं किया करो, खुल कर रोया करो। बेटा अगर बहुत से दुनिया में आ भी जाता, फातिमा गोद में कैसे लेती, मेरी तो फसलिया। ये रोते हुए चेहरे उस वक्त तक मिट्टी के नीचे तक आए जब तक अपनी हाथों से हुसैन की कब्र नजफ अशरफ मशहद मुक़द्दस का आज़मैन साबरा जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला की ज़ियारत न कर ले। बात ज़ियारत की आई है तो एक जुमला भी सुनते, अगर तुम गुर्बत की वजह से हुसैन की कब्र पे नहीं जा पा रहे तो किसी मजलिस में रोते रोते मन्नत मांगे, जब आंखें भीगी हुई हो ना, और ये भी याद रखना कि जिनको आंसू नहीं आते उन्हें अब्बास के अलम को पकड़ के पूछना चाहिए, मौला कोशिश किया करो रोने की, ऊंची आवाज में रोया करो। मलबा ने बयान किया कि रोते रोते मन्नत मांगो, मेरे अल्लाह हुसैन के कब्र की ज़ियारत करा दी तो मैं इस गिरिए के वक्त वादा करता हूँ कि जब कब्र हुसैन पे पहुंचूंगा तो रोज़े की जाली का पहला बोसा 11वें इमाम की तरफ से इमाम हसन अस्करी मौला की तरफ से। पता है कि इमाम हुसैन के बाद 11वां मौला मेरा वाहिद मौला है जो कभी करबला नहीं जा सका मदद से। ये वो गरीब मौला है मौलाना जिसने अपनी कब्र अपने हाथों से खोदी है।
سلامت رہے، ہمارے جوان سلامت رہے، ہمارے بزرگان سلامت رہے۔ میرے نوجوانوں، جب بزرگوں کی صحت یابی اور حیات کی دعا مانگو تو مل کے آمین کہا کرو، کیونکہ تمہارے مولا نے فرمایا ہے کہ جن علاقوں میں بزرگ نہیں ہوتے وہاں کا وسعت داخل ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہے، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہے، اقوام عالیہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو رہے حبیب ابن مظاہر میں چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ ہمارے نوجوان کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ کنیزان سیدہ سلام اللہ علیہ کے سروں پہ ہمیشہ بی بی سلام اللہ علیہ کے کرم کا سایہ برقرار رہے۔ میرے اللہ دنیا و آخرت سیدہ کے سائے سے ہمیں محروم نہ کرے۔ میرے اللہ ہمارے اوپر ہمیشہ کریمت الخلائق اپنا کرم بنائے، بی بی ام البنین کا رحم بنا کے۔ اے عباس کی اماں، ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم استیاکار ہیں، ہم سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ عباس کی اماں تو کریمت الخلائق، ہمیں بخش دینا۔ جیسی تیری عزاداری ہونی چاہیے تھی ہم ایسی منعقد نہ کر سکتے۔ میں غازی پور کے مومنین سے بچوں تو اس سے نہیں کہوں گا، دیکھو بچوں تم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، تمہیں بھی ذمہ داری دی ہے حسین۔ میں یاد دلاؤں تمہاری ذمہ داری۔ حسین نے بنی اسد والوں کو بلایا، پہلے مردوں کو بلایا کہ دیکھو ہمارے لاشوں کو دفنا دیا۔ جب مرد چلے گئے تو عورتوں کو بلایا، میری ماؤں بہنوں تم پہ بھی ذمہ داری ہے، دیکھو اگر یہ دفنا کرے تم پہ تو غیرت پائی جاتی ہے، آ کے دفن کر دینا۔ جب مرد اور عورت دونوں چلے گئے تو پتہ ہے تو بچوں کو بلا کے حسین نے کہتے کو کھیلتے کھیلتے آنا اور مٹھی میں خاک میرے لاشے میں ڈال دے۔ تو اگر یہ بزرگان ام البنین بی بی کی مجلس نہ کرے بچوں تم کر دینا، پھر ماؤں بہنوں تم کر دینا۔ حاجتوں کا دروازہ ہے ام البنین، کبھی ایک الحمد پڑھ کے ہدیہ کرو گی ام البنین، ان کے ہوئے راستے کھل جائیں۔ عباس کی باب الحوائج کی بھی باب الحوائج، عباس خود باب الحوائج، ام البنین پھر باب الحوائج، دو دروازے ایک ہے باپ کے دلت بجلی سے۔ اے میرے اللہ ان کے شرعی حاجات سے پورا فرما، دوارے سے اپنی باب زمن کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آمان و اقصار میں شمار فرما، برجم اسلام کو سربلند فرما، برجم کفر باپ کو سرکو فرما۔ ایک مرتبہ سورہ اللہ اور تین مرتبہ سورہ اللہ سے تنوات سے فرما، ام سلمہ سے بجبور کی ساتھ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول جاؤں تو بنی ہے 20 فروری کو خطاب فرمائیں گے۔